قاضی کے 4 حیران کن فیصلے، 4 مقدمے، 4 سبق۔ کبھی کبھی سچ اتنا فریب ہوتا ہے کہ انسان اسے دیکھ کر بھی پہچان نہیں پاتا، اور کبھی ایک معمولی سی بات پورے مقدمے کا رخ بدل دیتی ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شہر میں ایک نہایت دانا اور انصاف پسند قاضی رہتا تھا۔ لوگ دور دور سے اپنے مقدمات لے کر اس کی عدالت میں آتے، کیونکہ قاضی صرف گواہوں اور ثبوتوں پر ہی نہیں بلکہ انسان کی بات، اس کے رویے اور حالات کو بھی غور سے دیکھتا تھا۔ ایک دن صبح سے شام تک اس کی عدالت میں ایسے 4 مقدمات پیش ہوئے جنہیں سن کر پورا شہر حیران رہ گیا۔ پہلا مقدمہ، سونے کی تھیلی۔ ایک غریب مزدور عدالت میں آیا اور ایک امیر تاجر پر الزام لگاتے ہوئے بولا، حضور یہ تاجر میری سونے کی تھیلی لے گیا۔ تاجر فوراً بولا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس کی کوئی تھیلی نہیں لی۔ قاضی نے مزدور سے پوچھا، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ مزدور نے سر جھکا کر کہا، نہیں حضور، کوئی گواہ نہیں۔ قاضی نے تاجر سے پوچھا، تمہارے پاس اس الزام کو غلط ثابت کرنے کے لیے کیا ہے؟ تاجر نے کہا، حضور میری دکان میں روز بہت سے لوگ آتے ہیں، مجھے کیسے معلوم کہ اس شخص نے کی تھیلی تھی اور کہاں گئی؟ قاضی کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے مزدور سے کہا، تم نے آخری بار اپنی تھیلی کہاں دیکھی تھی؟ مزدور نے جواب دیا، تاجر کی دکان کے باہر، میں وہاں سامان لینے گیا تھا۔ قاضی نے تاجر کی طرف دیکھا، کیا تمہاری دکان کے باہر کوئی درخت ہے؟ جی حضور۔ قاضی نے حکم دیا، مزدور کو اس درخت کے پاس لے جاؤ۔ سب لوگ حیران ہو گئے۔ مزدور کو درخت کے پاس لے جایا گیا۔ قاضی نے اسے کہا، اب تم درخت سے وہی بات کہنا جو تم نے مجھے عدالت میں بتائی تھی۔ مزدور نے درخت کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے اپنے سونے کی تھیلی یہیں رکھی تھی، پھر جب واپس آیا تو وہ غائب تھی۔ قاضی نے سپاہی سے پوچھا، اس وقت تاجر کہاں تھے؟ سپاہی نے بتایا، دکان میں۔ قاضی نے فوراً کہا، تاجر کو میرے پاس لے آؤ۔ تاجر عدالت میں آیا تو قاضی نے پوچھا، کیا تم نے اس مزدور کو درخت کے پاس کھڑے دیکھا تھا؟ تاجر نے بے اختیار جواب دیا، جی ہاں، میں نے اسے وہیں دیکھا تھا۔ قاضی مسکرایا اور بولا، تم نے ابھی خود اپنے جھوٹ کا ثبوت دے دیا۔ تاجر حیران رہ گیا۔ قاضی نے کہا، مزدور نے عدالت میں صرف اتنا بتایا تھا کہ اس نے اپنی تھیلی دکان کے باہر شاید زمین پر رکھی تھی۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ درخت کے کس مقام پر کھڑا تھا۔ جب میں نے مزدور کو درخت کے پاس بھیجا تو تم نے فوراً بتا دیا کہ تم نے اسے وہیں دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس وقت وہاں موجود تھے۔ تاجر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تلاشی لی گئی تو تھیلی اسی کی دکان کے ایک صندوق سے برآمد ہوئی۔ قاضی نے تاجر کو مزدور کی رقم واپس کرنے کا حکم دیا اور کہا، دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی، انصاف اور سچائی انسان کو بڑا بناتی ہیں۔ اور پھر آیا دوسرا مقدمہ، 3 بھائی اور ایک گھر۔ دوسرے مقدمے میں 3 بھائی آپس میں جھگڑتے ہوئے عدالت پہنچے۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ایک خوبصورت مکان چھوڑ گئے تھے۔ بڑا بھائی بولا، یہ گھر میرا ہے کیونکہ میں نے والد کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ درمیان والا بولا، یہ جھوٹ ہے، میں نے والد کے علاج پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا تھا۔ چھوٹا بھائی خاموش کھڑا رہا۔ قاضی نے اس سے پوچھا، تم کیوں خاموش ہو؟ چھوٹے بھائی نے جواب دیا، حضور میں اپنے بھائیوں سے لڑنا نہیں چاہتا، والد کا گھر ہے، ان کی مرضی ہوتی تو خود فیصلہ کرتے۔ قاضی نے پوچھا، تمہیں گھر چاہیے یا انصاف؟ چھوٹے بھائی نے کہا، مجھے انصاف چاہیے۔ قاضی نے تینوں بھائیوں سے کہا، کل صبح تینوں میرے پاس دوبارہ آنا۔ اگلے دن تینوں بھائی حاضر ہوئے۔ قاضی نے کہا، تمہارے والد کی ایک پرانی ڈائری مجھے ملی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی جائیداد اپنے تینوں بیٹوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن آخری صفحہ غائب ہے۔ تینوں بھائی چونک گئے۔ قاضی نے بڑے بھائی سے پوچھا، آخری صفحے پر کیا لکھا ہو کہ گھر میں تمہیں ملے، تو کیا تم دونوں بھائیوں کو کچھ دو گے؟ بڑا بھائی بولا، حضور ضرور دوں گا۔ قاضی نے درمیانے بھائی سے پوچھا، اور اگر گھر تمہیں ملے؟ اس نے کہا، میں بھی انصاف کروں گا۔ پھر قاضی نے چھوٹے بھائی سے پوچھا، اور تم؟ چھوٹا بھائی بولا، میں گھر اپنے بھائیوں کے ساتھ بانٹ لوں گا۔ قاضی نے ڈائری بند کر دی، پھر کہا، آخری صفحہ کبھی تھا ہی نہیں۔ تینوں بھائی حیران رہ گئے۔ قاضی نے کہا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے والد کی جائیداد کے وارث ہو یا ان کی تربیت کے بھی۔
بڑا اور درمیانہ بھائی شرمندہ ہو گئے۔ قاضی نے فیصلہ سنایا اور گھر تینوں بھائیوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ اگر میں چاہوں تو کیا میں یہ گھر ان کو تحفے میں دے سکتا ہوں؟ قاضی نے بولا، حضور میں اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، نہیں، اپنے حق سے دستبردار ہونا ہمیشہ نیکی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اپنا حق لینا بھی انصاف ہوتا ہے۔ تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پہلی مرتبہ انہیں احساس ہوا کہ وہ گھر کے لیے نہیں، اپنے بھائی کھو رہے تھے۔ پھر آیا تیسرا مقدمہ، بوڑھی عورت کا صندوق۔ تیسرے مقدمے میں ایک بوڑھی عورت عدالت میں آئی، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق تھا۔ وہ رو رہی تھی، حضور میرے پڑوسی نے میرا صندوق چوری کیا ہے۔ پڑوسی فوراً بولا، یہ عورت مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ قاضی نے پوچھا، صندوق میں کیا تھا؟ بوڑھی عورت نے کہا، میرے شوہر کی نشانی۔ قاضی نے پوچھا، سونا؟ نہیں۔ پیسے؟ نہیں۔ کیا تھا؟ بوڑھی عورت نے صندوق کو سینے سے لگایا اور بولی، ایک خط۔ قاضی نے پڑوسی سے پوچھا، تم اس صندوق کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ پڑوسی نے کہا، نہیں۔ قاضی نے دونوں کو جانے دیا مگر سپاہی کو حکم دیا کہ وہ پڑوسی پر نظر رکھے۔ کچھ دیر بعد سپاہی واپس آیا۔ اس نے بتایا، حضور وہ آدمی بازار میں ایک سونار کے پاس گیا تھا۔ قاضی نے فوراً اسے دوبارہ بلایا، تم سونار کے پاس کیوں گئے تھے؟ وہ گھبرا گیا۔ اپنا کام تھا۔ قاضی نے سونار کو بلایا اور پوچھا، یہ شخص تمہارے پاس کیا بیچنے آیا تھا؟ سونار نے کہا، ایک پرانی چاندی کی انگوٹھی۔ بوڑھی عورت اچانک بولی، وہ انگوٹھی میرے شوہر کی تھی۔ پڑوسی پکڑا گیا، لیکن قاضی نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے پڑوسی کو سزا دینے سے پہلے بوڑھی عورت سے پوچھا، کیا تم اس آدمی کو معاف کر سکتی ہو؟ بوڑھی عورت نے کہا، اس نے میرے شوہر کی نشانی چڑائی ہے، میں کیسے معاف کروں؟ قاضی نے جواب دیا، معاف کرنا ضروری نہیں، مگر اپنے دل کو اس کے جرم کا قیدی بھی نہ بناؤ۔ پڑوسی نے شرمندہ ہو کر چوری کا اعتراف کیا اور سامان واپس کر دیا۔ قاضی نے اسے سزا سنا دی، لیکن ساتھ ہی کہا، جو شخص کسی کی چیز چوراتا ہے وہ صرف مال نہیں چوراتا، وہ دوسرے کے اعتماد کو بھی چوراتا ہے، اور اعتماد واپس پانا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ چوتھا مقدمہ، وہ شخص جو ہر روز جھوٹ بولتا تھا۔ اب عدالت میں آخری مقدمہ پیش ہوا۔ ایک آدمی پر الزام تھا کہ وہ بازار کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، مگر وہ ہر بار عدالت میں آ کر کہتا، حضور میں بے گناہ ہوں۔ ایک شخص نے کہا، اس نے مجھ سے قرض لیا اور وہ واپس نہیں کیا۔ وہ بولا، جھوٹ۔ دوسرے نے کہا، اس نے میرے گھر کا سامان لے کر پیسے نہیں دیے۔ وہ بولا، جھوٹ۔ تیسرے شخص نے کہا، اس نے مجھے گواہ بنایا تھا مگر مکر گیا۔ وہ پھر چیخا، جھوٹ۔ قاضی نے سب کی بات سنی مگر فوراً فیصلہ نہ کیا۔ اس نے اس شخص سے پوچھا، اگر یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں تو تمہارے حق میں گواہی کون دے گا؟ اس نے فوراً کہا، میرا بہترین دوست۔ قاضی نے پوچھا، اسے بلاؤ۔ دوست عدالت میں آیا۔ قاضی نے پوچھا، کیا یہ شخص سچ بولتا ہے؟ دوست نے کہا، جی حضور یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ قاضی نے پوچھا، کیا تم اس کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہو؟ جی۔ قاضی نے اچانک کہا، تو پھر ایک سوال کا جواب دو، کل رات یہ شخص کہاں تھا؟ دوست خاموش ہو گیا۔ قاضی نے دوبارہ پوچھا، بتاؤ۔ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم۔ قاضی نے کہا، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم اس کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہو۔ دوست گھبرا گیا۔ قاضی نے دونوں کو الگ الگ سوالات کیے اور آخر کار حقیقت سامنے آ گئی۔ وہ دوست بھی اس کے آدمی کے دھوکے میں شریک تھا۔ قاضی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، جھوٹ کو ایک جھوٹ ہی بچا سکتا ہے مگر ہمیشہ نہیں۔ آخر کار اپنے لیے راستہ بنا لیا۔ دونوں کو ان لوگوں کا حق واپس کرنے اور اپنے کیے گی سزا بھگتنے کا حکم دیا گیا۔ آخری بات شام ہو چکی تھی۔ قاضی عدالت سے باہر نکلا تو ایک نوجوان نے اس سے پوچھا، حضور آج آپ نے 4 مقدمے حل کیے مگر ہر فیصلے میں ایک الگ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ قاضی مسکرا دیا اور بولا، بیٹا انصاف صرف کتاب پڑھ کر ہی نہیں کیا جاتا، انسان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پھر اس نے کہا، پہلے مقدمے نے سکھایا کہ جھوٹ بولنے والا اکثر اپنی ہی زبان سے پکڑا جاتا ہے۔ دوسرے نے سکھایا کہ وراثت بانٹتے وقت جائیداد سے زیادہ رشتوں کی حفاظت ضروری ہے۔
تیسرے نے سکھایا کہ کسی کا مال چرانا آسان ہے مگر اس کا کسی کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنا بہت مشکل۔ اور چوتھے نے بتایا کہ جھوٹ خواہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، سچ کے سامنے زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ نوجوان نے سر جھکا لیا۔ قاضی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، انسان دنیا کی عدالت سے بچ سکتا ہے مگر اپنے اعمال کی عدالت سے نہیں، اس لیے ایسا کام کرو جس کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو۔ اور یوں چاروں فیصلے ہوتے گئے، چاروں مقدمے بھی ختم ہو گئے مگر قاضی کے یہ چار فیصلے لوگوں کے لیے دلوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔